ایک صاحب نے اپنی بیوی پہ موبائل پہ پابندی لگا دی. میں مانتا ہوں کہ گھروں میں خواتین کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے, اس کے بڑے فسادات ہیں, لیکن پھر پورے خاندان میں کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے نا؟ اگر آپ کوئی ایسی خاندانی کوئی ایسی پابندی لگا سکتے ہو کہ آپ کے جیسے ایک خاتون مجھ سے مسئلہ پوچھا کرتی تھیں, ان کی شادی ہو گئی, شادی کے بعد سال ڈیڑھ سال ہو گیا, ان کا کبھی فون نہیں آیا. پھر ایک دن فون آیا, انہوں نے کہا میں آپ سے مسائل پوچھتی تھی. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا اصل میں ہمارے خاندان میں جہاں میں میرا سسرال ہے وہاں لڑکیوں پر موبائل پر کیا ہے, پابندی ہے, تو ہم موبائل استعمال نہیں کر سکتے. تو آج میں نے اپنے ہسبینڈ سے پرمیشن لے کے آپ کو کال کی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے شوہر سے سفارش کر دیں کہ بھائی مجھے موبائل رکھنے دیں. میں نے کہا نہیں, میں یہ سفارش بولو بھائی نہیں. میں نے کہا بہت اچھا خاندان ہے, کسی خاتون کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے, اچھی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, اپنا نماز روزہ تلاوت. تو انہوں نے کہا مسائل کیسے پوچھوں؟ میں نے کہا اپنے میاں کو بولیں وہ فون کر کے پوچھ لیں گے. یہ مسجد کے مسائل کا پوچھنا اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے خاندان کی یہ پرمپرا ہے تو یہ بڑی خاندانی پرمپرا ہے. موبائل کے فسادات بہت زیادہ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا بھائی آپ کی بھابھیوں کے پاس ہے اور آپ نے بیگم پہ پابندی لگا دی. یہ ممکن کیا ہو گیا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ایسے کالز آتی ہیں, خاتون کہہ رہی ہے مجھے میرے شوہر نے موبائل کا استعمال رکھنے پر پابندی لگائی بھی ہے, لیکن میرے شوہر کی ہر بہن کے پاس ہے. تو یہ تو آپ بغاوت پہ مجبور کر رہے ہیں نا. وہ کہے گی بھائی ہمیں نقصان ہو رہا ہے, ان کو نہیں ہو رہا. تو ایسے موقع پہ جہاں کلچر کا ایک حصہ بن جائے موبائل, وہاں آپ اس کے سائیڈ افیکٹ کی اصلاح کی فکر تو کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے نقصانات سے بچا جائے. سرے سے موبائل ہی پہ پابندی لگا دیں گے, اس پابندی کو کوئی قبول نہیں کرے گا. وہ جاؤ پرانے زمانے کے ہو پہاڑوں پتھروں کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں میں اب چاہ رہا ہوں اپنی بیگم سے موبائل لے لوں اور ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دوں. کیوں بھائی؟ اگر آپ تھانے دار ہو, ایس ایچ او سے بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ کے, اور آپ کی بیگم اس پابندی پہ زبردست طریقے سے عمل کرے گی, اور سب کے پاس موبائل ہوگا, آپ کی بہنوں کے پاس بھی, آپ کی بھابھیوں کے پاس بھی, جوائنٹ فیملی ہے, سب موبائل پہ گپیں لگائیں گے, صرف ایک آپ کی بیگم ہوگی جس پر یہ پابندی ہوگی, اور اتنی نیک بیوی آپ کو ملی ہے کہ وہ اس پابندی کو فالو بھی کرے گی, تو اس کو تو ویسے ہی موبائل دے دو, اس کو ویسے بھی نقصان. بھائی اتنی نیک ہے پھر تو کیا خیال ہے, پھر تو ویسے بھی اس پہ پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے نا. تو اسی طرح یہ جو سعودیہ کے مفتی اعظم کے بارے میں ایک صاحب نے اعتراض کیا میرے اوپر کہ اگر وہ اس وقت ٹی وی کو حرام کر دیتے تو آج یہ بے حیائی نہ پھیلتی. نا 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 نا. میں نے یہ تبصرہ کیا اس پر, میں نے کہا اگر اس وقت سب علماء ٹیلی ویژن کو جائز کر دیتے تو ٹیلی ویژن پر لبرل لوگوں کا قبضہ نہ ہوتا. بہت سے دیندار اپنے چینل بنا کے حیا کو پروموٹ کر چکے ہوتے. اس بائیکاٹ کا نقصان یہ ہوا ہے کہ بے دین لوگ پیچھے ہٹ گئے, لیکن چونکہ اپنی بات پہنچانے کا یہ بہت آسان اٹریکٹیو ذریعہ ہے, تو اس آسان ترین اور اٹریکٹیو ذریعے کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ بے دین لوگوں نے اٹھایا, اور پوری دنیا میں بے حیائی کو پروموٹ کیا انہوں نے. یہ ارطغرل ڈرامہ پہلے بن جاتا تو اچھا نہیں تھا. پہلے تو لوگوں کو کیا بنا, وہ ننگے ناچ دکھا دیے. اچھا نہیں ہے ایسے الفاظ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہنا, لیکن ہو تو یہی رہا ہے نا. پوری قوم کو ایک حرام کاریوں پہ لگا دیا. تو چلو دیر آئے درست آئے, لیکن اب بھی نہیں آنے دے رہے.